تو قرآن شریف کا یہی انداز ہے. قرآن شریف میں ترتیب سے ہر چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو ایک ترتیب سے کوئی ایک علم نالج نہیں دے رہی، بلکہ یہ تذکیر کی کتاب ہے، یہ ریمائنڈر ہے. ابھی طلاق کی بات چل رہی ہے، احکام چل رہے ہیں، تو بھائی نماز کا بھی خیال رکھنا ہے، نماز بھی اپنی جگہ ضروری ہے. اور نماز کا اس لیے بار بار ذکر آیا کہ انسان کے لیے جو تمام احکامات میں سے سب سے زیادہ ضروری چیز وہ نماز ہے. اس لیے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے جھکے. باقی رزق کمانا، شادی کرنا، شادی کے بعد بیوی کے حقوق، یہ سب چیزیں ایک سائڈ کی چیزیں ہیں. اصل ذمہ داری اس کی عبادت کرنا ہے. لیکن اب چونکہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں شادی بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، تو تمام چیزوں کے حقوق بتائے گئے کہ کاروبار ایسا کرنا ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، شادی ایسے کرنا ہے، یہ طریقہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بیوی کے یہ حقوق ہے، سب چیزیں برتنا ہے. لیکن اصل اپنے مقصد کو یاد رکھنے کی عبادت، اصل میرا مقصد عبادت ہے. اس لیے جو بھی احکام آتا ہے بعد میں پھر نماز کا ذکر آ جاتا ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ اصل تمہارا کام عبادت کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے، وقت پہ ضروری ہے، لیکن اصل جو ذہن میں رکھنا ہے وہ عبادت. اس لیے 5 وقت دن میں نماز ہے. انسان اٹھتے سے ہی سب سے پہلے نماز پڑھتا ہے تاکہ نماز یاد رہے کہ میں دنیا میں کیوں پیدا ہوا، مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے. اب فجر کے بعد پھر کاروبار میں لگ گیا، اب کاروبار میں لگ کے پھر بھول گیا کہ میں کیوں پیدا ہوا، تھوڑا سا کمانے میں لگ گیا پیسہ، پھر ظہر کا وقت ہو گیا، پھر اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ بھائی تیرا پیدا ہونے کا مقصد عبادت ہے، نماز ہے. پھر ظہر کے بعد کاروبار میں لگ گیا، بیوی بچوں میں لگ گیا، اب پھر ذہن سے مقصد نکل گیا. پھر عصر کے وقت پھر یاد دلایا گیا تجھے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، تیرا پیدائش کا مقصد عبادت ہے. پھر مغرب میں، پھر عشاء میں، یہاں یعنی سوئے تک اس کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تیرا مقصد اصل اللہ کی عبادت کرنا ہے. اسی طرح قرآن میں بھی بار بار نماز کا ذکر آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب احکامات کو یاد رکھنا ہے، اس کو برتنا بھی ہے، لیکن نمازوں کا بھی اپنی جگہ خیال رکھنا ہے. تو اس لیے بار بار ذکر آتا ہے.